الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے قدم پہ میں نثار جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سیرت کی سماعت کے صدقے ہمیں اس سیرت سے ہماری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منا آپ تشریف لے گئے۔ منا میں جو گھاٹی ہے جہاں آج مسجد العقبہ ہے، وہاں آپ تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نسب اور نام وغیرہ پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بہت متاثر ہوئے۔ واپسی میں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس آخری نبی کی بات کرتے ہیں یہی وہ نبی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینے جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ پھر اگلے سال یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینے کے مزید 12 افراد منا کی گھاٹی میں چھپ کر اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سنانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کوئی معلم بھی ان کو جو ہے وہ دیا جائے جو ہمیں اسلام کے احکام کو سکھائے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی ان کی دعوت اسلام پر آپ کی دعوت پر اسلام لائے۔ ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اس بیعت کے تقریباً 1 سال بعد یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینے کے تقریباً 72 افراد نے منا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کر دیں گے۔ مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ اب سب سے پہلے جو حضرت ابو سلمہ تھے انہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد ایک دوسرے لوگ بھی مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے اور صرف وہی حضرات مکے میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے وہ لوگ مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھی آپ نے روک لیا تھا، تو لہٰذا یہ دونوں شمعیں
کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ تو اب اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے پنچایت گھر ایک ہوتا ہے ان کا دارالدو، اس میں ایک بہت بڑی کانفرنس انہوں نے منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایک زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکے کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ اور جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام اور امیہ بن خلف وغیرہ، یہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام اور نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ اب یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو معاذ اللہ۔ شیخ نجدی شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا نا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ پھر ابو الاسود ربیعہ بن عمر عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات بھی مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہارے اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر اور دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز اور لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ بنائے نہ بنے گی، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ اب ابو جہل بولا کہ صاحبو میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یکبار کی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر ڈالیں۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا، تو ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے جو ہے وہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کر رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا، جو شیطان تھا وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اب تمام شرکاء کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر بھی فرمایا ہے اور وہ آیت مبارکہ اس طرح سے ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں۔ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ پھر جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس جو ہے وہ اپنا ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینے آپ تشریف لے جائیں۔ اب عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، مجھے بھی اپنی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر جو ہے تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے 1 اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بادل ناخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے سامان سفر جو تھا وہ سارا درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے ان کو یاد بھی کیا جاتا ہے، حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر جس کا نام عبداللہ بن اریقت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار سور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور علیہ السلام کے پاس صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ اب وہ اپنے قیمتی مال اور سامان کو حضور کے پاس امانت رکھتے تھے۔ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے جانا۔ اب یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینے پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں ہی آپ نے فرمایا
کہ وقیت بنفسی خیر من وطئ الثرا ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول الہ خوف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو طول الالہ من المکر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔